نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کے پہلے عشرے کو بالعموم اور پھر 10 محرم الحرام کے دن کو بالخصوص نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور آپ نے 10 محرم کے دن اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے دیکھ کر خواجہ اجمیل کو بھی بے ساختہ کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام، ان کی محبت کا مقام قرآن، احادیث اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اکابرین امت، ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ اہل بیت کی محبت دلوں میں کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور جس سطح کی ان سے محبت کا تقاضا اللہ کا قرآن کرتا ہے اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے کرتے ہیں، وہ محبت دلوں میں نظر نہیں آتی۔ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ محبت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے سینے اہل بیت کے بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے اور اس دن بھی جب کوئی جلسہ کرتے ہیں تو ان کا عنوان عظمت صحابہ ہوتا ہے۔ عنوان اور ٹائٹل ان کا عظمت صحابہ ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تعظیم یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ سے چھو گئے۔ آپ اکثر ایک مصرع گنگناتے ہیں نا، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ ہمارے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے بھی قابل تعظیم ہیں، ان جوڑوں سے لگنے والے ذرے بھی قابل تعظیم ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، ایمان سے مشرف ہوئے، پھر صبح و شام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، میرے آقا کے والضحیٰ مکھڑے کو تکتے رہے، زلف واللیل کا نظارہ کرتے رہے، آقا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے تکتے رہے، پھر آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے رہے، اور پھر آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر کے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کرتے رہے، تو وہ صحابہ کرام ہمارے لیے قابل تعظیم کیوں نہیں ہو، جن کی شان میں نے پچھلے 2 جمعۃ المبارک کی نشستوں میں بیان کی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرنا، ان کی تعظیم کی بات کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوئی ایمان والا شخص صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کر ہی نہیں سکتا، مگر ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام کی تعظیم کی آڑ میں دلوں میں اہل بیت کا بغض پالا جاتا ہے۔ اور یہ جو 10 محرم کے دن کوئی صحابہ کرام کی عظمت کا جلسہ کرتا ہے نا، وہ در حقیقت 10 محرم کے دن صحابہ کرام کی عظمت کے عنوان سے جلسہ کر کے وہ صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ جو اس کا سینہ اہل بیت کے بغض سے بھرا ہوا ہے نا، اس بغض کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو صرف اس اہل بیت کی محبت سے محروم ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کوئی نہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ جملے کہتے ہوئے بھی انہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، اس طرح کے جملے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں، بلکہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک کثیر طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا بھی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اس محبت کا نام دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ان کے ڈر کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ زوردار طریقے سے اہل بیت کی عظمت کی بات کر دی، ان کی محبت کی بات کر دی، ان کی فضیلت کی بات کر دی، تو کہیں لوگ ہمیں شیعہ نہ کہنا شروع کر دیں، گویا ہم نے اہل بیت کی محبت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ اس محبت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم تھوڑا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں اہل بیت کی محبت پر کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پر سورہ شورا، جو کہ قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ معروف آیت کریمہ ہے، اکثر و بیشتر سنی ہوگی، مگر آج اس پیغام کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر قرآن کی اس آیت کو سنیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لفظ کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کریں، آپ اپنے امتیوں کو بتا دو، آپ اس بات کا اعلان کر دو، کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کسی معاوضے کا، کسی اجر کا کوئی سوال تم سے نہیں کرتا۔ کس پر؟ علیہ، قرآن نے صرف ہی ضمیر استعمال کی ہے، اس پر۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محبوب نے بتا دو کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت میسر ہے، تمہیں اسلام کی نعمت ملی،
تمہیں قرآن کی نعمت ملی۔ بلکہ اگر میں مزید اس پر ایک جملہ کہنا چاہوں علیہ کی تفسیر میں، کہ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب انہیں بتا دو کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا، تو یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، اگر کوئی جاننا چاہے کہ رسول کیا دیتا ہے، اور میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو بس یوں سمجھیں کہ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے۔ جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد جس کو جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے، یہ کوئی گنتی میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو، اعلان کر دو کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا، اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہاں اگر کوئی سوال ہے، کوئی تقاضا ہے، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ یہ آیت کریمہ کے کلمات ہیں، اس کی مختلف تفاسیر بیان ہوئی ہیں، اور قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ کی وحی آ گئی، پیغام آ گیا، تو موقع پاری کچھ صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، من قرابتک ہؤلاء، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں، وضاحت فرما دیں کہ وہ آپ کی قرابت ہے کون جن کی محبت اور مودت کا تقاضا اس آیت کے ذریعے اللہ ہم سے کرتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے ہیں، اگر اس کا ایکچول معنی دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں الذین وجبت علینا مودتہ، کہ آقا وہ آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی۔ وجبت علینا کے کلمات، جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی مودت اور جن کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، ان سے مراد علی و فاطمہ و ابناؤہما، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ایک آیت کریمہ کی تشریح فرما دی، اس کے بعد پھر کسی اور تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آقا نے نام لے کر ان چار ہستیوں کو خاص کر دیا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت جن لوگوں کی محبت اور مودت کا تقاضا کر رہا ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ اب میں جو خاص بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی اس آیت کریمہ کے انداز کو آپ دیکھیں۔ آیت کریمہ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حکم بھی آ رہا ہے، باری تعالیٰ نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، یہ آیت قرآنی ہے، اور اس پیغام کا قرآن کی آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حکم خدا ہے، مگر آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ کل سے، اور کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب ذرا آپ اعلان فرما دیں۔ تو آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ یہ دوہری تاکید آ جاتی ہے اس میں۔ باری تعالیٰ چاہتے تو لفظ کل کے بغیر ڈائریکٹ بھی اس محبت کا تقاضا کر سکتے تھے، مگر باری تعالیٰ نے لفظ کل بھی رکھا تاکہ میرا حکم تو ہے ہی، ساتھ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جب نکلے تو یہ ان کا فرمان بھی بن جائے، تو تاکید ڈبل ہو گئی۔ پھر یہاں انداز حصر والا ہے، جیسے باری تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا نا، تو فرمایا لا الہ
پہلے نفی ہے، جس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب ہر معبود باطل کی نفی ہو گئی تو پھر آگے فرمایا الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو نفی اور اثبات والا انداز ہوتا ہے اسے حصر کہتے ہیں۔ بالکل یہی انداز اس آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ میں ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب نے فرما دو کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، کوئی سوال نہیں، الا المودۃ فی القربی، ہاں اگر کوئی سوال ہے، کوئی تقاضا ہے تو تقاضا صرف ایک ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت رکھنا۔ اس آیت کریمہ کے اس انداز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آیت کریمہ کا انداز، آیت کریمہ کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کلمات مقدسہ کے ذریعے باری تعالیٰ نے ان ہستیوں کی محبت کو ہم اہل ایمان پر واجب ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا۔ میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، بڑی معروف بات ہے ان کی جو انہوں نے کی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرمایا اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کے ذریعے تمہاری محبت کو ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرض کا لفظ استعمال کیا ہے اور آگے فرمایا یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور فرمایا تمہاری قدر و منزلت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ پہلے تم پر درود نہ بھیج لے، سلام نہ بھیج لے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وآل محمد۔ تو آل محمد پر جب تک درود نہ بھیج لیں تب تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے تمہاری محبت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری قدر و منزلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ اس وقت تک کسی کی نماز ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز میں پہلے تمہارے اوپر درود نہ بھیج لے۔ تو میں یہاں رک کر جو پہلی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ اس بات کو آپ کی من کی پنہائیوں میں اتار دیں کہ اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ محبت کر لی تو ٹھیک ہے اس پر اجر مل جائے گا، نہ کی تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لیں تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ واجب بھی نہیں، اللہ نے اس محبت کو فرض کا درجہ دیا ہے۔ فرائض کی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، یہ فرائض میں شامل ہے چیزیں۔ مگر یہ ایسے فرائض ہیں کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوگا، قیامت والے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اس غلطی پر اس کی گرفت ہوگی، سزا ملے گی، مگر نماز نہ پڑھنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوگا، باعث عذاب وہ گرفت ہوگی، اس کا حساب کیا جائے گا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینے سے اہل بیت کی محبت نکلی، انسان اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس کا ایمان ہی باقی نہیں بچتا ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے، اس لیے میں زور دے کے، کیونکہ جس ممبر سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے، یہ سٹیج کوئی عام سٹیج نہیں ہے، یہ مسند کوئی عام مسند نہیں ہے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ یہ وہ مسند ہے جس پر وقت کے مجدد
اور وقت کے شیخ الاسلام بیٹھ کر گفتگو فرماتے رہے. اور میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ طالب علمانہ کوشش کے ساتھ جتنی بات کروں وہ بڑی پکی بات ہونی چاہیے. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بڑے ہوش و حواس کے ساتھ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ یاد رکھیں اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے محبوب کی امت پر فرض قرار دی. اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے مت سمجھا کریں کہ اہل بیت سے محبت کرنا شاید صرف شیعہ لوگوں کا کام ہے. یہ شیعہ لوگوں کا کام نہیں ہے. اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان یہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے. پچھلے جمعۃ المبارک بلکہ پچھلی دونوں نشستوں میں صحابہ کرام کی شان میں نے سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا جس میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ سبقت لے جانے والے، شان اولیت کے حامل، جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے، دین کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت لے گئے، شان اولیت کے حامل ٹھہرے، ان کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے مولا سے راضی ہو گئے. مگر درمیان میں ایک ٹکڑا پھر ہے جس میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا جنہوں نے ان السابقون الاولون کی اتباع کی، اور ایسی اتباع کی کہ جیسے ان کی اتباع کرنے کا حق تھا، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل پڑے، جنہوں نے ان کی راہ کو اپنا لیا. فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ اپنی بارگاہ سے وہی اجر عطا کرے گا جو انہوں نے السابقون الاولون کو عطا کیا تھا، کہ اللہ ایسے لوگوں سے بھی راضی ہو جائے گا اور ان پر اپنے انعامات کے وہ دروازے کھولے گا کہ اپنے رب کے ان انعامات کو دیکھ کر پھر وہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے گا. مگر یہ اجر کن کو ملے گا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کرام السابقون الاولون کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے. آج اسی ذیل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ السابقون الاولون جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے، تن من دن قربان کرنے میں سبقت لے گئے، ان کا طرز عمل اہل بیت کی محبت میں کیا تھا. اور جو صحابہ کرام کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور جو صحابہ کرام کی عظمت کی بات کر کے اپنے سینوں میں اہل بیت کا بغض پالتے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہو، ذرا جن صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرتے ہو ذرا سنو وہ صحابہ کرام کس طرح اہل بیت کی محبت میں فنا نظر آتے ہیں. میں صرف ایک بات خلفائے راشدین تینوں ہستیوں کی بتاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی، یعنی کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے جس میں مولا کائنات علی شیر الخدا بھی موجود ہوتے تو کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. وہ معمول بتا رہی ہے. اور کہتی ہیں کہ ایک دن گھر میں خلوت میں تنہائی میں کوئی تیسرا نہیں تھا، میں تھی اور میرے والد گرامی تھے. تو کہتی میں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے ہی رہتے ہیں. یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ بیٹی عائشہ میں نے اپنے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک، ان کا مشرب، ان کا عقیدہ. اور وہ خالی بتا نہیں رہے، وہ تو اپنا عقیدہ سنا رہے ہیں، اور ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ یہ خالی ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا بلکہ میرے والد گرامی پھر ہر وقت علی کے چہرے کو تک کر اس عبادت میں مصروف بھی رہا کرتے.
میں صرف ان 3 ہستیوں کا ایک ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو معروف باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، تاکہ جو صرف صحابہ کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو بتاؤں کہ جن صحابہ سے تم محبت کرتے ہو ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا۔ دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں ان کی عظمت پر، شان پر، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ جن کے لیے آقا فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ جن کے لیے آقا دعا کریں کہ مولا تو عمر کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہونے کا شرف ملا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 40ویں مسلمان ہیں۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، آپ 40ویں نمبر پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب ان کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے صاحبزادے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، باہر کہیں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ارے تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے۔ بچے تھے اور جھگڑے میں ایسی بات کہہ دی، اور نواسہ رسول نے یہ کوئی غلط بات نہیں فرمائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نانا کی زبان اقدس چوسی ہو غلط بات کبھی ان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ تو کوئی پوچھے کہ پھر انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا، یہ کیا بات کر دی کہ تم تو ہمارے غلام زادے ہو، غلط بات نہیں کی، انہوں نے حق فرمایا تھا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کی بارگاہ اقدس میں آتے جاتے تو دیکھا ہوگا نا، تو بھئی وہ غلاموں والا حال ہی تو تھا، اور اسی غلامی پر تو وہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انا عبدہ و خادمہ، کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہوں اور ان کا خادم بھی ہوں۔ دیکھیں نا، وہ تو وہ ہستیاں تھیں، آج 14 صدیاں بیت گئیں، ہم نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ نے آپ کے والضحیٰ مکھڑے کا نظارہ نہیں کیا، زلف واللیل کو تکا نہیں ہے، آپ کے معجزات کو دیکھا نہیں ہے، براہ راست آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی باتیں سنی نہیں ہیں۔ اور 14 صدیوں بعد کے باوجود ہماری محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم اس غلامی کے رسول پر آج بھی نازا ہیں اور اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں جنہوں نے خود براہ راست آقا کے والضحیٰ مکھڑے کو تکا ہوگا، آقا کی زلف واللیل کا نظارہ کیا ہوگا، آقا کے معجزات دیکھے ہوں گے، ان کی غلامی کا عالم کیا ہوگا۔ تو نواسہ رسول نے جو حال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے نانا کی بارگاہ میں دیکھا، وہی بات ان کے بیٹے سے کہہ دی، بھائی تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو۔ مگر وہ بچے تھے، یہ بات سنی تو ان کے دل پر بوجھ آیا، پلٹ کے گھر گئے اور جا کر اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ آج حسین نے یہ تانا دیا۔ یہ بات جو سنی تو عمر فاروق کی آنکھوں میں چمک آ گئی، آپ نے بیٹے کو انگلی تھما لی اور سیدھا مولا کائنات علی شیر خدا کے دروازے پر آ گئے، دروازے پہ دستک دی۔ اب دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آ رہا۔ باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا، سوچا ہوگا کہ آج جھگڑا ہو گیا تھا، ممکن ہے شکایت لے کے آئے ہو، مگر باہر ماجرا کچھ اور تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حسین بتاؤ آج ہوا کیا تھا؟ تو پہلے سرسری جملہ بولا کہ بس ایسے جھگڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ نہیں، ذرا اپنے کلمات دوہرا کر بتائیں، آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اب جس نے میرے نانا کی زبان اقدس چوسی ہو جھوٹ تو نہیں بول سکتے، صاف کہہ دیا کہ ہاں کہہ دیا تھا تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ بس اتنی بات جو سنی، عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ مولا گواہ ہو جا کہ آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا، اور ہماری بخشش اور نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کی محبتوں کا یہ عالم تھا اہل بیت کے ساتھ۔ آج ہم بات صحابہ کرام کی عظمت کی کریں، ان کی محبت کی کریں، ان کی تعظیم کی کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کریں، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس سے ہمارا دور دور کا واسطہ بھی نہ ہو، وہ اہل بیت کی محبت میں فنا نظر آئے اور ہم اپنے سینوں کو، دلوں کو اہل بیت کے بغض سے بھر رہے ہو۔
تو ہمارا صحابہ کرام سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے میں میسج کے طور پر بتا رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ مت سمجھا کریں کہ اہل بیت سے محبت کرنا کوئی شیعت ہے. یہ شیعت نہیں بلکہ اہل بیت سے محبت یہ عین ایمان ہے. ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو پڑھ کے نہیں دیکھا، اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں ہے کہ وہ کس درجے کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ اکثر ایک دعائیہ ربائی پڑھتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کری خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. معلوم ہے یہ دعائیہ ربائی کس نے کی؟ یہ کسی شیعہ نے نہیں کہی، بلکہ یہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہی ہے، جو سنی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. اکثر و بیشتر ایک شعر پڑھا جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے جو کہ سنی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. آپ اکثر ایک نعت گنگناتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کس نے محبت کا اظہار کیا ہے؟ یہ کسی شیعہ نے نہیں، یہ سنیوں کے امام اور حنفیوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا. پھر سنیوں کے امام اور حنفیوں کے امام حکیم الامت علامہ اقبال سے پوچھیں ان کی محبت کا عالم کیا ہے. وہ کہتے ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. وہ حیدر کی بات کر رہے ہیں. کبھی وہی اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور مانائے ذبح عظیم آمد بسر. فرمایا اللہ اللہ کیا شان ہے کہ باپ کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کی ماں ہے، اور بیٹے وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ذبح عظیم کی تفسیر بنا کر بھیجا. جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے لٹایا تو قرآن پاک کے کلمات ہیں نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے کر دیا. تو ذبح عظیم سے مراد وہ جنت سے آیا ہوا دمبا نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ذبح عظیم سے مراد بسر، مولا کائنات علی شیر خدا کے بیٹے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. اور اس اقبال کی محبت کہ وہ اہل بیت کی محبت میں کس طرح فنا نظر آتے تھے. ان کی محبت کے 4 مصرے آپ کو سنا رہا. اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. قربان جائیں اقبال نے کس محبت کا اظہار کیا. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، آئین حق سے مراد دین اسلام ہے. اقبال کہتا ہے کہ یہ جو اسلام کی نسبت ہے، اسلام کا رشتہ ہے، یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور مجھے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی، یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا حیا نہ ہوتا، یہ میرے رستے میں مانے نہ بنتے، تو کہتے ہیں میری محبت کا عالم تو یہ ہے کہ ورنہ گردے تربتش گردید میں، کہ اے سیدہ کائنات میری محبت تو تقاضا یہ کرتی ہے کہ اقبال تیری تربت کا طواف کرتا. یہ اقبال کی محبت ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں، اقبال تیری تربت تیرے مزار کا طواف کرتا، اور فقط طواف ہی نہ کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید بھی، بلکہ اقبال کا عشق تو یہ تقاضا کرتا ہے اگر یہ 2 چیزیں میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنتی، مانے نہ ہوتی، تو اے سیدہ کائنات اقبال تیری تربت کے ذروں کو سجدے کرتا.
یہ ہے آپ کے اکابرین کی اہل بیت سے محبت. اس لیے بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اہل بیت کی محبت شیعت نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت ایمان میں ہے. میں آخری جس جملے پر آج کی گفتگو کا اینڈ کر رہا ہوں، ہم گھر میں قبلہ حضور کے پاس چند نظامت دعوت کے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں قبلہ حضور نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی. اور بات یہ ہوئی کہ ایسے ہی ہم نجی محفل میں بیٹھے تھے تو ہم میں سے کسی ساتھی نے یہ بات کر دی کہ حضور آپ نے اہل بیت کی شان میں جتنے خطابات کیے ہیں اور جتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں تو کہیں کہیں سے کبھی ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، لوگ آپ کی ان کتابوں کو اور آپ کے ان خطابات کو سن کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے طاہر القادری بھی شیعہ ہو گیا. اب اس وقت کے مجدد کی زبان سے جو جواب نکلا وہ آپ کے گوش گزار رہا ہوں. بے ساختہ پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ، اور اتنا کہہ کے آپ فرمانے لگے کہ بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر شیعت کے فتوے لگے. اگر یہ فتوے نہ لگتے تو مرتے دم تک ایک حسرت ہی لے کے چلے جاتے کہ کہیں اہل بیت کی محبت میں کچے تو نہیں ہیں. فرمایا ان فتووں نے اس بات کی سند فراہم کر دی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں کچے نہیں ہیں، پکے ہیں. فرمایا ان فتووں کی فکر نہ کیا کرو بیٹے، کبھی اپنی تاریخ کو پڑھیں. کون سا ہمارا امام ہے کہ جس پر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے یار لوگوں نے شیعت اور رافضیت کے فتوے نہیں لگائے؟ کیا امام اعظم، کیا امام مالک، کیا امام شافعی، کیا امام احمد بن حنبل، جس امام کے احوال کو پڑھیں جس نے جب اہل بیت کی محبت کی بات کی، عظمت کی بات کی، اس دور کے یار لوگوں نے ان پر شیعت کے فتوے لگائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب احادیث کی کتاب مرتب کی اور اہل بیت کی شان میں ان کے فضائل میں احادیث جمع کی تو لوگوں نے ان پر جب رافضیت کا فتویٰ لگایا تو آپ برسر منبر فرمانے لگے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو سن لو پھر مجھ سے بڑا رافضی اور کوئی نہیں ہے. اور آپ نے نصیحت ہمیں یہ فرمائی کہ بیٹے زندگی کے لیے میری اس نصیحت کو پلے باندھ لیں کہ اگر کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا کبھی کسی ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی نشست میں جاؤ جس میں اہل بیت کی عظمت کی بات ہو رہی، ان کے فضائل بیان ہو رہے، تو فرمایا اگر اہل بیت کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے کہ یہ اہل بیت کی شان بیان ہی کرتا چلا جا رہا، فرمایا اگر اہل بیت کی شان سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے تو بیٹے سمجھ جائیں ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مانگنا. فرمایا ایمان سلامت تب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. یہ ایمان کی پہچان ہے. اس لیے حاضرین مکرم اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکب فیہا نجا، جو اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا بس وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے منہ موڑا، اعراض کیا، فرمایا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا سکھائے اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سکھائے. وما علینا الا البلاغ.